بسم الله الرحمن الرحيم. دنیا کی تاریخ میں ایک عظیم سلطنت گزری ہے جسے سبا کہا جاتا تھا۔ شان و شوکت، دولت اور اقتدار میں بے مثال تھا۔ سورۃ النمل ارشاد خداوندی ہے، آیت 23، انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ ترجمہ: میں نے ایک عورت کو دیکھا جو ان پر حکومت کرتی ہے اور اسے ہر چیز دی گئی ہے اور اس کا تخت بہت عظیم ہے۔ وہ عورت کوئی عام حکمران نہ تھی، یہ تھی ملکہ سبا۔ عقل، تدبر اور اقتدار کی علامت تھی۔ سورۃ النمل ارشاد فرمایا، آیت 23، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: اور اس کا تخت بہت عظیم ہے۔ لیکن اس عظمت کے باوجود ایک بڑی کمی تھی۔ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے تھے۔ سورۃ النمل میں ایک اور جگہ ارشاد خداوندی ہے، آیت 24، وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ ترجمہ: میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ خبر لے کر ایک چھوٹا سا پرندہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا۔ سورۃ النمل میں فرمایا، آیت 22، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ ترجمہ: وہ زیادہ دیر نہ ٹھہرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی تھے جنہیں اللہ نے حکومت بھی دی اور مخلوقات کی زبانوں کا علم بھی۔ سورۃ النمل میں ایک اور جگہ اسی کی طرف اشارہ ہے، آیت 16، وَعُلَّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ۔ ترجمہ: اور ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھوایا جس کی ابتدا ہی توحید سے ہوئی۔ سورۃ النمل حکم ہوا، آیت 30، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ۔ ترجمہ: یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ ملکہ سبا نے جنگ میں جلد بازی نہ کی، بلکہ عقل اور تدبر سے کام لیا اور درباریوں سے مشورہ کیا۔ سورۃ النمل ارشاد ہے، آیت 32، یا ایھا الملأ افتونی فی امری۔ ترجمہ: اے درباریو، میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نیت جانچنے کے لیے قیمتی تحائف روانہ کیے۔ سورۃ النمل کی ایک اور آیت میں نشاندہی کی ہے، آیت 35، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ۔ ترجمہ: اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں۔ جب تحفہ پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیاوی مال کو ٹھکرا دیا۔ سورۃ النمل میں آگے جا کر حکم ہوا، آیت 36، أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ۔ ترجمہ: کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے۔ ملکہ کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کا عظیم تخت پلک جھپکنے میں حاضر کر دیا گیا۔ سورۃ النمل بیان کرتی ہے، آیت 40، قبل ان یرتد الیک طرفک۔ ترجمہ: اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے۔ پھر ملکہ کو ایک ایسے محل میں بلایا گیا جس کا فرش شیشے کا تھا۔ سورۃ النمل میں ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے، آیت 44، قیل لہا ادخل الصرح۔ ترجمہ: اس سے کہا گیا محل میں داخل ہو جاؤ۔ ملکہ نے اسے پانی سمجھا اور اپنا دامن اٹھا لیا۔ سورۃ النمل آگے جا کر فرماتے ہیں، آیت 44، حسبتہ لجۃ۔ ترجمہ: اس نے اسے گہرا پانی سمجھا۔ تب حقیقت اس پر واضح ہو گئی اور ایک عظیم ملکہ اللہ کے حضور جھک گئی۔ سورۃ النمل ملکہ کی اسلام قبولی کا بھی تذکرہ ہے، آیت 44، رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ ترجمہ: اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔